اب اس سے تھوڑا سا مزید آگے نکلتے ہیں، سیمسٹر سسٹم اور اینول سسٹم. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیمسٹر سسٹم میں چلیں اگر بہت زیادہ ہراسمنٹ نہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں معاملات دوستی میں، کال پہ بات کرنے میں کچھ اس طرح یہ پروفیسر کو یا ٹیچر کو ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو چھوٹے لیول پہ ہراس کرنا چاہے تو وہ آسانی سے ہراس کر سکتا ہے، جبکہ اینول سسٹم میں تھوڑا وہ سیکریٹ ہوتے ہیں، رول نمبر اور سارا کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں آپ کی بات سے جو ہے نا وہ پارشلی ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیمیسٹر سسٹم چونکہ انٹرنل سسٹم ہے، اسی ٹیچر نے پڑھانا ہے، اسی نے پیپر بنانا ہے، اسی نے مارکنگ کرنی ہے، اور یہ جو جس کو ہم ایک فیسلٹی کہہ لیں کہ اس ٹیچر کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ہراس کرنا چاہے تو کسی حد تک کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا سیمیسٹر سسٹم کو چلا رہی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں نا، اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی رائے بھی ہے کہ پورا سیمیسٹر سسٹم ہی ختم کر دینا چاہیے. تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. ساری دنیا کے اندر جو سب سے افیکٹو سسٹم ہے وہ سیمیسٹر سسٹم ہی ہے. اینول سسٹم کے اندر اس طرح کی ایجوکیشن نہیں پاسبل اور اس طرح کی ایویلویشن بھی نہیں پاسبل. تو میں سیمیسٹر سسٹم کے پوری طرح سے حق میں ہوں. ہاں آپ قانون سازی کے ذریعے سے ایسا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ سیمیسٹر سسٹم کے آنے والی یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر سکیں. سر اس سے اگلا تھوڑا ریلیٹ ہو رہا ہے گرلز ہاسٹل کا معاملہ. کچھ والدین ہیں یا بہت سے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹی کی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے. ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ حالات ایسے ہوں گے. تو آپ ذرا کا تھوڑا گرلز ہاسٹل جو ہیں پی یو کے، اس کے بارے سے کچھ وضاحت فرما دیں، کچھ ڈیٹیل بتا دیں، کیونکہ سسٹم ہے ٹائم پہ آنے جانے کا، حاضری کا، کیمروں کا، اور اگر کوئی والدین اس وجہ سے بچی کو نہیں بھیجتے تو ان والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کے جو گرلز ہاسٹل ہیں وہ سب سے محفوظ ہیں، سب سے زیادہ محفوظ ہاسٹل ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے والدین ہمیں اس شرط پہ بچی کو یہاں داخل کراتے ہیں کہ اگر اسے ہاسٹل ملے گا تو ہم داخل کرائیں گے، ادروائز ہم کسی دوسرے ادارے میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ہاسٹل کی جو فیسلٹی ایک تو تعداد کے اعتبار سے اور کیپیسٹی کے اعتبار سے اس وقت ہم کوئی 8,000 طلبہ و طالبات کو ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس ملک میں کہ شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو دوسری اس یونیورسٹی کے علاوہ کہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اور اس میں آدھی تقریباً بچیاں ہیں. تو بچیوں کے ساتھ جو ہاسٹل میں ماحول ہے وہ اس طرح سے پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ ہے، وہ کہیں جائیں گی تو بتا کے جائیں گی، شہر سے باہر جائیں گی تو وہ نوٹ کرا کے جائیں گی، اور شام کو وہ اگر باہر سے آئیں گی تو وہ اپروول لیں گی کہ میرا آج کوئی فنکشن ہے یا کہیں میں نے شادی پہ جانا ہے. تو جب تک اس کی اپروول نہیں ہوتی اس سے پوچھا جاتا ہے. ایک ٹائم ہے، مغرب کے بعد زیادہ دیر تک بچی باہر نہیں رہ سکتی، اس کا ٹائم ہے. سردیاں گرمیاں ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاسٹل میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا ہماری جو وارڈن اور سپرنٹینڈنٹس ہیں، خاص طور پہ فیمیل ہاسٹلس کی، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں اس کام میں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو ہم ظاہر ہے اس پر کارروائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بچی جو ہے وہ ملوث ہو کسی غلط کام میں تو اس کو تو وہ ہاسٹل میں رہنے کا اس کا حق ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. لیکن اکا دکا ایسے واقعات تو بہت کم. لیکن کبھی کبھی اوور آل آپ امیج دیکھیں نا، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں جب سے وائس چانسلر ہوں تو میں نے کئی میٹنگز کی ہیں. ہمارے جو ایس پی ہیں اس کے پولیس کے، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی اور میں نے انہیں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایس پی صاحب یہ خاص طور پہ ہیراسمنٹ کا اور جو منشیات کا، اس پر میری طرف سے 0 ٹالرنس ہے. آپ کا اپنا نیٹ ورک ہے، آپ کے خفیہ والے بھی ہیں، دوسری ایجنسیاں بھی ہیں، آپ فوراً کارروائی کریں اور کہیں مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. اور ان کی یہ ورڈنگ تھی کہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں معاملات میں آپ کی یونیورسٹی بہت بہتر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اور پچھلے 6 مہینوں میں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا. جس طرح بات پچھلے دنوں میں کافی وائرل تھی کہ یونیورسٹیز میں منشیات بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ بالکل 0 ہے یا یہاں پہ نسبتاً کم ہے؟ نہیں دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں، اگر دیکھیں نا ایک چیز ہے کہ کوئی چوری چھپے کوئی اپنے ذات کے لیے استعمال کر لے، ایک ہے باقاعدہ سپلائی کے نیٹ ورک ہوں، باقاعدہ بکری ہو پورا نیٹ ورک. تو نیٹ ورک تو بالکل نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے کہ وہ پھر ایجنسیوں کی نظر سے چھپا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر. لیکن اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیے کوئی استعمال کے لیے لے آئے کوئی چیز اپنا استعمال کر لے اور کسی کو پتہ نہ چلے تو یہ اور بات ہے. اس پہ ادارہ تو ذمہ دار، اس میں ادارہ ذمہ دار بھی نہیں ہے اور ادارہ میرا خیال ہے اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا.